افغانستان تقریباً پچھلے 43 سالوں سے بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، جن میں امریکہ، سوویت یونین اور برٹش امپائر آتا ہے۔ ایسی طاقتیں جن کی آرمی اور پاور کا شمار بہترین آرمیز میں سے ایک میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی آبادی صرف 40 ملین ہے، جو کہ کیلیفورنیا سے بھی تھوڑی ہے۔ افغانستان کے لوگوں کی سالانہ انکم $500 سے بھی کم ہے، لیکن پھر بھی اس ملک نے ان طاقتوں کو اپنے سامنے ٹکنے تک نہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے پاس ایسی کون سی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور رشیا جیسی بڑی بڑی طاقتیں افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ آخر کیوں یہ طاقتیں افغانستان جیسے چھوٹے سے ملک پر قبضہ نہیں کر سکیں، اور افغانستان میں ایسا کیا ہے جو بار بار اس ملک کو جنگی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ہم افغانستان کی تاریخ دیکھیں، کوئی ایسی طاقت نہیں جس نے قبضہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا، 330 BC میں اس نے افغانستان پہ بھی حملہ کیا، لیکن اس کی حکومت صرف 7 سالوں تک قائم رہی۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا اور 9 سال کے عرصے کے بعد اس نے اپنے ٹروپس کو افغانستان سے واپس بلا لیا۔ برٹش امپائر، جو اپنے وقت کا سب سے طاقتور امپائر تھا، جس کی آرمی کے سامنے کوئی ملک بھی ٹک نہ سکا، اس نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی 3 بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ مقابلے کے دوران افغانستان ہمیشہ اکیلا تھا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور 20 سال تک اس ملک کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، لیکن سپر پاور ہونے کے باوجود بھی یہ افغانستان کے صرف 15% ایریا کو کنٹرول کر پایا۔ افغانستان میں 3 قبیلے پائے جاتے ہیں: پشتون، تاجکس اور ازبیکس، جس میں سے سب سے زیادہ آبادی پشتونز کی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 2/3 پشتون افغانستان کے ہمسایہ ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اور ان کے آپس میں اتنے دوستانہ تعلقات ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجود بارڈر ان کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ پشتونز کے لیے بارڈر پار کر کے ایک دوسرے سے ملنا بہت عام بات ہے۔ اس بارڈر پہ تقریباً 235 کراسنگ پوائنٹس ہیں، جس کی وجہ سے اس بارڈر کی حفاظت بہت ہی کریٹیکل چیز ہے، اور اس بارڈر کا ہی استعمال کرتے ہوئے افغانی اسلحہ اور ڈرگز کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ طالبان کا صحیح ہولڈ افغانستان میں 2001 میں شروع ہوا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نان گورنمنٹل آرمی ہے۔ لیکن یہ لوگ کس طرح اتنی بڑی آرمی کو فنڈ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ڈرگ ٹریفکنگ۔ افغانستان دنیا میں سپلائی کی جانے والی ہیروئن کا 90% حصہ پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو سمگل کر کے ہی اپنی آرمی کے لیے فنڈز اکٹھے کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے ملیٹنٹس تیار کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے پشتون ان طالبانز کے ساتھ سمپتی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے بارڈر پار کر کے آنا اور نئے ملیٹنٹس تیار کر کے لے کر جانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ افغانستان کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کی کریٹیکل جیوگرافی ہے۔ اس ملک کا 75% حصہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جسے ہندوکش ماؤنٹین رینج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی ماؤنٹین رینج ہے اور اس ٹیریٹری میں آنے والے پہاڑوں کی اونچائی 2000 میٹر تک ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانستان فرانس سے تھوڑا سا ہی بڑا ہے، لیکن یہاں صرف 50 کلومیٹر تک کا روڈ ہی بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں صرف کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، اور یہی چیزیں افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف ڈیفینڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ افغانستان کے ان پہاڑوں میں چھوٹی چھوٹی کیوز موجود ہیں جو ان کو چھپنے میں مدد دیتی ہیں، اور یہ لوگ بآسانی اپنے دشمنوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ جیسے کہ جب رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ افغانستانی ان پہاڑوں میں ہی چھپ کر رشیا کے ٹینکس تباہ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے کئی ہفتوں اور مہینوں تک راستے بند ہو جاتے تھے اور انہیں اپنے لیے سپلائیز کے لیے ہوائی راستوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ 2001 میں جب امریکہ اور نیٹو کنٹریز نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ان تک سپلائی پہنچانے کے لیے پاکستان کا خیبر پاس استعمال کیا گیا۔ افغانستان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ راستہ ان کے لیے کتنا اہم تھا، اور وہ اس پہ گزرنے والے کسی بھی ٹینک کو نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 2009 میں خیبر پاس کا ایک اہم برج بھی تباہ کر دیا جو 2 روڈز کو آپس میں جوڑتا تھا۔ اس برج کے ٹوٹنے کی وجہ سے سپلائیز کا پہنچنا اور بھی مشکل ہو گیا اور USA کو بھی ایئر سپلائیز کا استعمال کرنا پڑا۔ USA نے اپنے مشن کو افغانستان میں کامیاب کرنے کے لیے تقریباً $2.3 ٹریلین کا استعمال کیا، لیکن اتنے فنڈز اور پاور ہونے کے باوجود بھی یہ صرف 15% ٹیریٹری کو ہولڈ کر سکے۔ ان کا انفلوئنس صرف اتنے حصے تک ہی رہا۔
یو ایس اے نے افغانستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی قائم کی، لیکن تب بھی یہ افغانستان میں اپنا انفلوئنس قائم کرنے میں ناکام رہا، اور امریکہ نے بھی 2022 میں افغانستان پہ اپنا ہولڈ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ افغانستان میں ہونے والی اتنی ڈسٹرکشن اور خطرناک ماؤنٹین رینج کی وجہ سے وہاں کے قبیلوں کا بھی آپس میں رابطہ ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی میں ملک کی گورنمنٹ کا بھی ان قبیلوں پہ ہولڈ ہونا ناممکن چیز ہے، جبکہ افغانستان کی عوام گورنمنٹ کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ اگر افغانستان میں ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں کی گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں کہ وہ ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس کو سپورٹ کر سکیں، اور یہاں کے روڈز اتنے خطرناک ہیں کہ انہیں بنانے کا سوچا جائے تو کئی جگہوں پہ صرف 1 میل سڑک بنانے کا خرچہ $5 ملین ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں آنا تو آسان ہے، لیکن یہاں پہ رہ کے سروائیو کرنا بہت مشکل کام ہے۔